ہم بستری کے کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے؟ محمد کلیم خان یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس حوالے سے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ آپ 15 منٹ کے بعد غسل کریں، آدھے گھنٹے کے بعد کریں یا 1 گھنٹے کے بعد غسل کریں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جنبی شخص کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ غسل کر کے طہارت حاصل کر لے، اور ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ ہر وقت طہارت کی حالت میں رہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ جیسے غسل لازم ہوا فوراً غسل کر لیا جائے۔ غسل میں تاخیر نہ کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی غسل کو اتنا مؤخر کرنا چاہتا ہے، مثلاً رات میں میاں بیوی پر غسل لازم ہوا اور وہ رات کے آخری حصے تک اس غسل کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں، مثلاً رات میں غسل لازم ہو گیا اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل کر لیا، تو اتنی گنجائش باقی ہے، اتنی تاخیر غسل میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ میں نے کبھی بھی رات کے اول حصے میں اپنے اوپر غسل لازم نہیں کیا۔ اب اس غسل لازم کرنے سے کیا مراد ہے آپ سمجھ جائیں۔ آپ فرماتے کہ میں رات کے آخری حصے میں اپنے اوپر غسل لازم کرتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر تک ناپاکی کی حالت میں رہوں۔ بہرکیف اگر کوئی اتنی تاخیر کرنا چاہتا ہے، غسل کو مؤخر کرنا چاہتا ہے اتنی دیر کے لیے کہ رات میں غسل لازم ہوا تو اس آخری رات کے حصے میں وہ اٹھ کر غسل کر لے، تو یہ گنجائش باقی ہے۔ جس طرح کے احادیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص جنبی ہو تو کیا وہ سو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں سو سکتا ہے، مگر اس سے پہلے وہ نماز جیسا وضو کر لے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے اوپر غسل لازم ہوتا تو فوراً غسل کرتے یا غسل کو مؤخر کرتے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسی وقت غسل کر لیتے اور کبھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر غسل کرتے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غسل لازم ہوتا، جب آپ کو غسل کی حاجت ہوتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے کا ارادہ کرتے یا کچھ کھانے کا ارادہ کرتے، تو آپ نماز جیسا وضو کرتے۔ اب یہ جو وضو کرنا ہے یہ بھی واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے اور اسی حالت میں سونا یا کھانا پینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ وضو کرے، بلکہ نہیں، یہ مستحب ہے وضو کرنا۔ اگر وہ بغیر وضو کیے بھی جو ہے سونا چاہتا ہے تو سو سکتا ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور یہ جو بات ہے عوام میں کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو اس حالت میں اگر وہ زمین پر چلے گا تو اسے گناہ ملے گا، اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگائے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی گلی میں دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر میں وہاں سے چلا گیا، تو بعد میں جب میں لوٹ کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنبی تھا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس حالت میں آپ سے ملوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ، یہ سن لو، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے، اگر وہ چل پھر رہا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، اگر وہ کسی چیز کو چھوئے گا، ٹچ کرے گا، تو وہ چیز بھی ناپاک نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں۔ بہرکیف یہ سمجھ لیجئے کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ جیسے ہی غسل لازم ہوا ہے فوراً غسل کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی غسل کو اتنی دیر کے لیے مؤخر کرنا چاہتا ہے، مثلاً 2 نمازوں کے درمیان اگر غسل لازم ہوا ہے تو دوسری نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا یہ ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ناپاکی کی وجہ سے جو ہے نماز قضا ہو جائے، کیونکہ نماز کا قضا کرنا یہ گناہ ہے۔ تو اس طرح یہ سمجھ لیجئے کہ غسل میں اتنی تاخیر کرنے کی شریعت میں گنجائش باقی ہے۔